ویلکم بیک ناظرین کوشش کی ہے کہ آج ہم بات کریں کسی تاجر رہنما سے اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس شہر کے اندر جہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مہنگائی کا طوفان برپا ہے، دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ کہا جا رہا تھا کہ جی ترافی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ شہر جو مراکز ہے، تجارتی مراکز ہے، خرید و فروخت نہیں کر پا رہے۔ اب آخری اشرہ ہے، لوگ اکثر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بازاروں کا رخ کرتے ہیں، دیکھنے کی کوشش، جاننے کی کوشش کریں گے تاجر رہنماؤں سے بھی کہ کیا صورتحال اس وقت چل رہی ہے، بازار میں کس طرح کا رش ہے، کس طرح لوگ رخ کر رہے ہیں، کیا کیا خریداری کر رہے ہیں اور کیا کیا خریداری کر پا رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جمیل پراچا صاحب ہے، تاجر رہنما، انہوں نے جوائن کیا ہے، میں ان سے جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ شہر قائد کی احوال جاننا چاہیں گے جمیل پراچا صاحب آپ سے کہ اس وقت صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں، بازاروں میں عوام کا رخ کس طرح ہے، رش کس طرح ہے، خرید و فروخت جیسے ماضی میں دیکھی جاتی تھی کیا اسی طرح ہو رہی ہے؟ جی بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پچھلے سال سے لے کے اس سال 4 آنے بھی کاروبار نہیں ہے، مطلب 30% کاروبار بھی نہیں ہے اس وقت جو صورتحال ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں جمیل پراچا صاحب، مطلب ابھی تک لوگ رخ ہی نہیں کر پا رہے؟ جی مارکیٹوں کا رخ نہیں ہو رہا لوگوں کا، بہت کم لوگ آتے ہیں جن کی جو 4 5 6 کپڑے بچوں کے خریدتے تھے، جوتے خریدتے تھے، دوسری چیزیں کیا خریدتے تھے عید کی خریداری کے لیے، ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک ایک پہ اکتفا کر رہے ہیں اور بڑے مشکل صورتحال ہے۔ یعنی میں کافی مارکیٹوں میں دورہ کر چکا ہوں پوری کراچی کی، تو گھاٹ جو ہے وہ مستقل جو ہے دکانداروں سے جرا میں لگا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اتنی قوت خرید نہیں ہے جتنا آپ ہمیں بتا رہے ہیں، ریٹ بتا رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہم تو بڑے پریشان ہو گئے ہیں کہ لوگوں کی عزت سے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ بڑی حیران کن بات کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو بڑی گہما گہمی ہوتی تھی جمیل پراچا صاحب، بڑے بچوں کے ساتھ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید رہے ہوتے تھے، کپڑے خرید رہے ہوتے تھے، مختلف تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ ابھی مجھے بتا رہے ہیں، مجھے بڑی تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ اس قدر مہنگائی، اس قدر معاملات خرابی کی طرف دکھائی دے رہے ہیں کہ عام آدمی قوت خرید سے بھی جا چکا ہے، تو اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف ڈکیتیاں، ایک طرف بے روزگاریاں، زیادہ بڑھ چکی ہے، مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگ پہلے کھانے پینے کی اشیاء کی طرف دیکھ رہے ہیں، اشیاء خوردنوش کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ ساری خریداریاں تو بات کی۔ آپ یقین کریں کہ جو کاروباری مراکز ہیں ان میں آپ آ کے خود سروے کریں، جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ لوگ پورا دن اب بیٹھے رہتے ہیں، روزے کے افطاری کے بعد سے تھوڑا سا گھاٹ نکلتا ہے، وہ بھی اس کی قوت خرید نہیں ہے، جس کی بنا پر تاجر بہت پریشان ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ لوگ اب عید کے بعد کی پوزیشن یہ نظر آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کاروبار وائنڈ اپ کر دیں گے کیونکہ ان کے کرایوں کی دکانیں 60 سے 70% دکانیں کراچی میں جو ہے وہ یہ جمیل پراچا صاحب کسی ایک مقام کی ہوگی نا، آپ یہ کہہ رہے ہوں گے جی فلانا کسی ایک مقام لیاری کی کوئی مارکیٹ ہوگی جس کا یہ صورتحال ہوگا؟ دیکھیں میرا سندھ تاجر اتحاد ہے پورا، میں سندھ تاجر اتحاد کا چیئرمین ہوں، میں پوری پوری کراچی کی بات کر رہا ہوں، تمام شہر کی بات کر رہا ہوں، میں کراچی مختلف مارکیٹوں میں دورہ کرتا رہتا ہوں۔ آپ اگر طارق روڈ لیں وہاں کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، اور آپ حیدری لے لیں، پاپوش لے لیں، دوسری مارکیٹیں لے لیں، جامع قلعہ دیکھ لیں، لوگ سناٹوں میں بیٹھے ہوئے دکاندار، رش نظر تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے لیکن وہ اس لیے کہ لوگ دورہ کرنے آ رہے ہیں کہ اتنا مہنگا جو ان کی قوت نہیں ہے اتنی خریدنے کی۔ پراچا صاحب میرے ذہن میں جو خطرناک ایک بات جو اٹھ رہی ہے نا، سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی کراچی کے اندر اگر یہ صورتحال ہے اور لوگ اس شہر کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ جی تھوڑے سے پیسے بھی ہیں اور پھر زیادہ لوگ ہیں اور یہاں پر تو مرکز ہے نا کراچی، اگر آپ یہاں پر مجھے یہ صورتحال بتا رہے تو اوورال سندھ کی کیا صورتحال ہے پھر؟ پورے سندھ میں اس سے بھی بدتر حالات ہیں، کیونکہ میں پورے سندھ دوروں پہ بھی جاتا رہتا ہوں اور میرے پاس لوگ لائن اپ رہتے ہیں، تو صورتحال اتنی گمبھیر ہے کہ آپ یقین کریں کہ اس وقت تاجر برادری جو ہے عید کے بعد سر جھکانے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ اوپر سے بجلی کے نرخوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، جو تیل پیٹرول کی قیمتوں میں روزانہ اضافہ ہو رہا ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، گیس کی قیمتیں انہوں نے بڑھا دی ہیں، تو لوگ پریشان ہو گئے کہ کریں تو کیا کریں، اس وقت اپنے پیٹ کی روٹی بچانا مشکل ہو گیا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ لوگ کہاں سے خریداری کرتے پھریں۔ چلیں پراچا صاحب آپ فکر مند کیوں ہو رہے ہیں؟ نئی حکومت آئی ہے، اب اقدامات کرے گی، اب اقدامات ہوں گے تو پریشانی آپ کی حل ہوگی نا۔ حکومتیں نہیں آئیں گی مجھے بتائیں نا، یہ وہی حکومت ہے جو اس سے پہلے ایڈاپٹ کی ہوئی حکومت تھی، اس وقت اب پھر انہیں
مل گئی ہے حکومت. اب تو منتخب حکومت آ گئی ہے, اب آپ کے مسائل حل ہوں گے نا جمیل پراچا صاحب, نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ اب آپ کی منتخب حکومت آ گئی ہے, اب مسائل حل کرے گی نا وہ. دیکھیں ایک پالیسی چلی جاتی ہے, پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں 100 روپے بڑھائے جا رہے ہیں, 120 روپے بڑھائے جا رہے ہیں, افواہیں بھگا کے پھر اس کو 10 روپے تاکہ کوئی کسی کی آواز ہی نہ نکلے. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ لوگ سرائے فہمی کا شکار ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. اگر اب بھی کوئی راست اقدامات نہ کیے گئے, اگر ان چیزوں پہ دیکھ بھال کر کے اشیاء خورد و نوش بالخصوص اور جتنے بھی ٹیکسز ہیں بالعموم ان چیزوں کو نہیں روکا گیا تو میں سمجھتا ہوں. اچھا پراچا صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم ٹیکسز, ابھی چھوڑ دیتے ہیں ہم دیگر چیزیں, ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں, صرف اگر میں یوٹیلیٹی بلز کی اگر آپ کے سامنے بات کروں کہ جو یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی ہے وہ ایک تاجر کو کتنا مشکل اس کے لیے پیدا ہو رہی ہے, صرف اس کو بھرنا, اور کیا ایک نارمل دکان کی کیا بلز آ رہے ہیں اور اس کو وہ پیسے نکالنا, تھوڑا اس کے اوپر بھی تھوڑی بات چیت کر لیتے ہیں نا کہ صرف یوٹیلیٹی بلز کی اگر ہم بات آتا کریں. تھا 3 سے 4 ہزار روپے, تو ہر دکاندار کے لیے وہ جو ہے قابل قبول تھا, جبکہ ایک پنکھا یا 2 پنکھے اور چند لائٹیں جلتی ہیں دکان کے اوپر, 3 سے 4 ہزار روپے بل افورڈیبل تھا. وہی بل 3-4 ہزار روپے کا 20-20 ہزار 18-18 ہزار کے ہو گئے. لوگوں کے کپڑے اتر گئے ہیں, سمجھ لیں. لوگ اپنے گھروں کے بل بھروانے کے لیے پراچا صاحب 1 منٹ رک جاتے ہیں یہاں پر, پراچا صاحب 1 منٹ رک جاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 2 پنکھے 2 لائٹ, اس کے 20 ہزار آ رہے ہیں مہینے کے. جی 2 پنکھے 2 لائٹ, اس کے 20 ہزار آ رہے ہیں, جو کبھی 4 ہزار آتے تھے. 2 لائٹیں نہیں, میں نے کہا چند لائٹیں اور 2 پنکھے, 18-20 ہزار روپے بل, اور کوئی سنوائی یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ بل جو آپ کا ہمیں تو یہی ریڈنگ ملی ہے. بیٹر اتنے فاسٹ بھاگ رہے ہیں جس کی انتہا نہیں ہے. تو یہ پہلے کب کتنے بھرتے تھے, کون سی صدی کی بات کر رہے ہیں؟ 4 ہزار آتے تھے, 5 ہزار بل آتا, تھوڑا بتا دینا تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, 4-5 ہزار روپے کے بل 18-18 ہزار روپے کے بھرنے پڑ رہے ہیں. 15 سے 18 ہزار روپے کا بل. یہ 4 ہزار 5 ہزار کب بھرتے تھے؟ کتنے سال پرانی بات ہے, کتنی ماضی ہے؟ یہ تو ابھی پچھلے سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. 1 سال کے اندر بجلی کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا. ہم تو 5 ہزار کو ہی رو رہے تھے کہ 5 ہزار زیادہ آتا ہے. وہ 5 ہزار سے انہوں نے بڑھا کے 15 ہزار کر دیا, اور پھر بھی کچھ نہ کچھ اس سے لگ کے آتے رہتے ہیں. ٹیکسز وغیرہ کوئی نہ کوئی اوپر سے, ایک تو ایکسٹرا ٹیکسز, فردر ٹیکس لگا دیا, یونیفارم ٹیکس لگا دیا, دوسرے ٹیکسز لگا دیے. کس چیز کے ٹیکسز ہیں ہمیں گنوائیں تو پھر ہم سے بات یہ کی جاتی ہے. بینگا میں یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیں پاکستان کے دیگر شہر بھی ہیں, پرائیویٹائزیشن ادھر ہے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا, ظاہر سی وجہ تجارت پہ تو آپ نے بتا دیا کہ جی ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے, یہ دوسرے شہروں کے اندر بھی اسی طرح صورتحال ہے, اسی طرح بلز آتے ہیں, اسی طرح 20-20 ہزار روپے دیتے تھے, کوئی سنوائی نہیں ہوتی. دیگر پاکستان کے شہروں کی بات کر رہا ہوں. پراچا صاحب, ہلو پراچا صاحب, پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی بجلی اور اس طرح یوٹیلیٹی کے بلز کے لیے پریشان ہوتا ہے. پاکستان کے دیگر شہر, ہمارا تعلق سندھ سے ہے. سندھ میں جب جو چیز پنجاب میں کی گئی ہے, یونٹ فری دیے جا رہے ہیں, ان کو وہاں بجلی پہ سبسڈی دی جا رہی ہے, بجلی کے اوپر مراحتیں دی جا رہی ہیں, وابدہ ہے وہاں پہ. انہوں نے یہاں پر جو سب سے بڑا کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہے وہ یہ ہے کہ اسے پرائیویٹ کر رکھا ہے. ہم نے تو کب سے کہتے ہیں کہ اس کی نجکاری کی جائے, اس کو حکومت اپنی تحویل میں لے تاکہ یہ اس کے معاملات کو درست کیا جائے. ان کی منمانی ہے, جو دل چاہے وہ کرتے ہیں. پھر یہ مطلب اوورآل بہت ہی خراب سچویشن نظر آ رہی ہے, آپ یہ بتا رہے ہیں, اور مطلب قابو میں نہیں آ رہی ہے. اور عید کی پھر کس طرح گزرے گی, مجھے تو ایک عجیب و غریب صورتحال نظر آ رہی ہے. اور پھر دوسری طرف اسی مہنگائی, پھر جب روزگار نہیں ہوگا پھر ڈکیتیاں جسٹیفائیڈ ہوتی دکھائی دیتی ہیں. پھر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اگر روزگار ہے نہیں, مہنگائی اس قدر ہے, تو لوٹ ہماری نہیں ہوگی, سول وار کی طرف چیزیں نہیں جائیں گی, تو پھر کہاں جائے گی. مگر اس کے اوپر کوئی حکمت عملی بنتی دکھائی دے رہی ہے, حکمران سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں. ایک تاجر کی زبان سننا چاہ رہا ہوں, ایک تاجر کی سوچ سننا چاہ رہا ہوں. پراچا صاحب, حکومت سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے, اقدامات نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیں, اب تو دیکھیں یہ اس میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے, اس میں تو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. اب عید کے بعد ہمیں بیٹھ کے اس کے لیے کچھ سوچنا پڑے گا. حکومتی اداروں سے, حکومتی ذمہ داروں سے میٹنگز کرنی پڑیں گی ہمیں کہ ہم کیا ہم لائے عمل کس طرح سے اختیار کریں جو ہمارے کاروبار چل سکے, کیونکہ ہمیں ابھی تک کوئی مراحت نظر نہیں آ رہی ہے کاروباری معاملات میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ جمیل پراچا, تاجر رہنما. میں کیا بات کروں ناظرین, میں کیا بات کروں, اور کن چیزوں کے اوپر بات کروں, کہ چاہتا ہوں کہ کوئی اچھی خبر آپ کو اس شہر کی دوں, مگر جس
जिस भी महकमे से, जिस भी वॉक ऑफ लाइफ के किसी भी बंदे को मैं आपके सामने पेश करता हूँ, उससे बात कर रहा होता हूँ, और आज हमने ताजर रहनुमा से बात की तो आखिर क्या वजूहत हैं कि ये सूरत-ए-हाल कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। आपके सामने फरमा रहे हैं कि जी बिल्स पूरे नहीं हो रहे, बिल्स पूरे नहीं हो रहे। अभी अगर यही सूरत-ए-हाल रही तो दुकानें बंद करने पर लोग ताजर मजबूर होंगे। छोड़ दीजिए, लोग आ रहे हैं विंडो शॉपिंग की तरफ देख के आस लगा के शायद खरीद पाते, खरीद नहीं पा रहे हैं, ये फरमा रहे थे। और जा रहे हैं इस तरह, किस तरह ईद गुजरेगी, इस ईद पे और रमज़ान जिस तरह गुजर रहे हैं और जिस तरह ये बातें सुनने को मिलती हैं तो यकीन करें बहुत तकलीफ़ होती है। अपने इर्द गिर्द हम यही मशवरा देंगे और यही दरख्वास्त करेंगे, अपील करेंगे कि अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखें, देखें कौन ज़रूरतमंद है, क्योंकि महंगाई हकीकी तौर पर बहुत पहुँच चुकी है, लोगों के बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही। नाज़रीन, यही बात हम कोशिश करेंगे और इसके आगे एक स्ट्रीट क्राइम की एक अहम स्टोरी है, एहतजाज किया है, उसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।